حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ صف صوفیہ میں شامل ہونے سے قبل آپ ایک بہت زبردست پہلوان تھے، بہت طاقتور، بہت قوت والے پہلوان تھے اور شاہی پہلوان تھے، دربار شاہی میں بیٹھا کرتے تھے، اور ایسی قوت، ایسی طاقت کہ آپ کی نظیر، آپ کی مثال پوری ریاست میں کوئی نہیں تھی۔ آپ سے زیادہ طاقتور پہلوان پوری ریاست میں کوئی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز آپ دربار شاہی میں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص دربار شاہی میں داخل ہوا، پتلا دبلا سا، لاغر سا، کمزور سا شخص، اور بادشاہ کے قریب آ کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے کہ میں اس شاہی پہلوان سے کشتی کروں جو سب سے زیادہ طاقتور شاہی پہلوان ہے۔ بادشاہ نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا، اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا، اور بادشاہ مسکرایا۔ بادشاہ نے کہا کہ محترم، آپ اپنی صحت تو دیکھیے، آپ کمزور سے ہو، لاغر سے ہو، اور ہمارے پاس جو سب سے زیادہ طاقتور پہلوان ہے وہ جنید ہے۔ کہاں جنید کی طاقت، کہاں جنید کی ہیبت، اور کہاں تم کیسے لڑ سکتے ہو جنید سے؟ لیکن وہ اس بات پر بضد رہا کہ میں حضرت جنید بغدادی سے کشتی کروں۔ چنانچہ اس بات پر بہت بحث ہوئی اور بالآخر نتیجہ یہی نکلا کہ بادشاہ کو اس بات پر راضی ہونا پڑا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کمزور سے شخص کی کشتی کرائی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن طے ہوا، ایک وقت طے ہوا، اور مقررہ دن، مقررہ وقت پر اکھاڑا سجایا گیا۔ اب اکھاڑے کا منظر ہے، اکھاڑا سجا ہوا ہے، چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، بادشاہ اپنی کرسی پر براجمان ہے۔ ایک طرف سے اکھاڑے میں حضرت جنید بغدادی تشریف لاتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ کمزور اور لاغر شخص آتا ہے۔ کشتی شروع ہوتی ہے۔ کشتی شروع ہوتے ہی وہ کمزور شخص حضرت جنید بغدادی کے پاس جاتا ہے اور ان کے کان میں کوئی بات کہتا ہے۔ سارا مجمع اور بادشاہ یہ دیکھ رہا ہے، بس وہ کان میں وہ بات کہتا ہے، اس کے بعد ایک داؤ لگاتا ہے اور حضرت جنید بغدادی زمین پر گر جاتے ہیں، انہیں پچھاڑ دیتا ہے۔ مجمع یہ دیکھ کر حیران، پریشان، ششدر رہ جاتا ہے۔ بادشاہ بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا کہ جنید ہار گئے۔ بادشاہ کہتا ہے دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ دوبارہ کشتی کرائی جاتی ہے۔ ادھر سے جنید بغدادی بڑھتے ہیں، ادھر سے وہ لاغر شخص آتا ہے، پھر حضرت جنید بغدادی کے پاس جاتا ہے، کان میں کوئی بات کہتا ہے اور حضرت جنید بغدادی کو پھر سے پچھاڑ دیتا ہے، وہ پھر سے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ بادشاہ پھر حیران ہوتا ہے، پھر وہی حکم ہوتا ہے کہ دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ تیسری مرتبہ بھی وہ کان میں کچھ کہتا ہے اور حضرت جنید بغدادی کو پچھاڑ دیتا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بالآخر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جنید ہار گئے اور وہ شخص جیت گیا، اور اس شخص کو بہت سا انعام و اکرام دے کر روانہ کیا جاتا ہے۔ اگلے روز جب دربار شاہی سجتا ہے، حضرت جنید بغدادی دربار میں آتے ہیں، تو بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے جنید، تم سا طاقتور، تم سا قوت والا شخص تو پوری ریاست میں کوئی نہیں ہے، کل تم اس شخص سے ہار گئے، ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ میں اسے ایک داؤ میں چت کر دیتا، لیکن وہ شخص میرے قریب آیا اور میرے کان میں آ کر کہا کہ جنید، میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، اب فیصلہ تجھ پہ چھوڑا، مجھے پچھاڑ دے یا خود کو مجھے پچھاڑنے دے۔ بادشاہ سلامت، آپ خود ہی بتائیے کہ میں کیسے ایک سید پر ہاتھ ڈالتا، میں کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے مقابلہ کرتا؟ میں اس لیے اس کے آگے چت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے سادات کا احترام، یہ ہے سیدوں کا ادب جو ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔ سادات کا ادب کیجیے، یہ آل رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں ہیں، ان کا ادب کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو تکلیف نہ پہنچنے دیجیے۔ آپ دیکھیں، آج پتہ چل جائے کہ یہ کاؤنسلر کا بیٹا ہے، یہ منسٹر کا بیٹا ہے، یہ گورنر کی اولاد ہے، تو ہم اس کے ادب میں جھکے جھکے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی تعظیم میں مرے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بات سادات کی آتی ہے تو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب میں کسی سید کو دیکھتا ہوں کہ وہ راشن کی لائن میں کھڑا ہے،
جب میں کسی سید کو دیکھتا ہوں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، یار ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو، کل میدان حشر میں، کل محشر کے میدان میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تمہیں جو کچھ ملا میرے صدقے میں ملا، اور تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا تم نے میری اولاد کے ساتھ، تو ہے کوئی جواب؟ کیا جواب دو گے؟ سادات کا احترام کرو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں آپ کے ارد گرد کون کون سید ہے، کس حال میں ہے، آپ خاموشی سے اس کی مدد کیجئے۔ سادات کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دیجئے۔ آپ سیدوں کا ادب کریں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کریں گے، آپ رسول کی آل سے محبت کریں گے، رسول اللہ آپ سے محبت کریں گے، اور جس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔